بہرطور حضرت امام زین العابدین کا پر نور تذکرہ ہے. اللہ اب جو مجھے واقعہ یاد آیا کشف المحجوب سے. کہاں سے؟ میں نے اللہ کا فضل ہے کشف المحجوب اول سے آخر پڑھی ہے اور کئی مرتبہ پڑھی ہے. آپ بھی پڑھا کریں. دادا صاحب کا لنگر تو سارے ہی کھاتے ہیں لیکن دادا کی کشف المحجوب کا کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے, کب لکھی گئی ہے, کب اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے, کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو دادا صاحب لکھتے ہیں علی بن عثمان جن کا نام ہے. کیا نام ہے؟ کیوں یہ ذرا زور سے لو نا, لنگر تو سارے ہی کھاتے ہیں, آپ نام ہی نہیں لیتے دادا صاحب کا. کیا نام ہے؟ علی بن عثمان. ایسا پیارا نام ہے رافضیت خارجیت دونوں کو توڑ دیتا ہے. علی بن عثمان, علی بن عثمان. ایک اور نام ہی بڑا پیارا ہے, مجھے اب یاد آ گیا تو لے لوں, کہ لال شہباز قلندر تو بڑا کہتے ہیں. اب دیکھو قاف والوں کو بڑی عقل آئی ہے. اللہ میں تو اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس نے یہ کام کیا. پہلے دربار تھا چھوٹا تھا, اب دربار بن گیا بڑا عالی شان, اور اس کا گیٹ بنا بڑا خوبصورت, اور اس میں لکھا جلی روح سے سید محمد عثمان مروندی. کہ لال شہباز قلندر کا نام کیا ہے؟ سید محمد عثمان. کیا نام ہے؟ اب لال شہباز قلندر جانا ہے, لال شہباز. اب یہاں جب تک عثمان کے نیچے سے نہیں گزرے گا تب تک تو اندر داخل ہی نہیں ہو سکے. حضرت عثمان کے خلاف یہ جو رافضی ہے شیعہ ہے کتنی بغاوت کرتے ہیں, اور انہی کی ان کو جو شرف ملا ذو النورین ہونے کا, اس وجہ سے حضور کی 4 بیٹیوں کو انکار کر دیا کہ نہ 4 بیٹیاں ہوں گی, نہ ذو النورین ثابت ہوگا, نہ دوہری دمادی رسول ثابت ہوگی. ایسے بے وقوف لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے, ان کے سائے سے بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, علی بن عثمان نے کہا داتا گنج بخش نے, سچے سچے حسنی حسینی سید نے, جمعراتی سید نہیں. آج جمعرات بھی سید بن جاتے ہیں. ان کے مذہب میں جو جمعرات کو پیدا ہو سید ہو جاتا ہے. استغفر اللہ, توبہ توبہ معاذ اللہ. جو اپنی ولدیت بدلے نا, قرآن کریم میں اس کو سخت ملعون کہا گیا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. باپوں کے ناموں سے پکارو, یہی زیادہ کرین انصاف ہے. انصاف یہی ہے. تو جو باپ بدلے اس سے بڑا کوئی ظالم ہو سکتا ہے کہ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے سید ہے تو چندے نذرانے کٹھے ہو جائیں گے. اس طرح بھی کئی لوگ سید بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات کر دوں, آپ گھبرائیں گے تو نہیں. سبحان اللہ. اوور فل نہ ہو جائے, اوور لوڈ ہو جاتی ہے, ہضم ہی نہیں ہوتی. پھر آزمی ہو جائے, بات آزمی ہو جائے تو پھر مجھے بتا دینا, کوئی اور پھکی بھی دے دیں گے. ایک بزرگ ہوئے حضرت جلال الدین سرہ بخاری, کہتے ہیں یک شب در خواب دیدم مصطفیٰ. اچ شریف میں ہوئے, اچ شریف میں میں نے حاضری دی ہوئی ان کے مزار پہ. کہتے ہیں یک شب, فارسی میں ترجمہ کروں گے نہ کروں؟ کیا یک شب در خواب دیدم مصطفیٰ عرض کردم اے حبیب کبریا, کہ ایک رات میں نے خواب میں حضور کا دیدار کیا. تو میں کہا موقع اچھا ہے, سرکار سے ہی کیا انہیں مسئلہ پوچھ لوں. تو عرض کردم اے حبیب کبریا, اے حبیب کبریا میری عرض یہ ہے سیدان شیعہ اولاد تو, یہ جو شیعہ سید کہلاتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہے. تو آگے سے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا گفت اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ. حضور نے فرمایا نہیں, خدا کی قسم نہیں, خدا کی قسم نہیں, میری اولاد شیعہ نہیں ہو سکتی. یہ سرکار نے فرمایا کہ اس کو جلال الدین سرہ بخاری جو اچ شریف میں ان کا مزار ہے, جاؤ حاضری دو وہاں پہ. بہت عظیم الشان سید ہوئے ہیں, اور ہمارے حضرت شاہ ابو المعالی جو ہیں ان کے اجداد میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں کیا عرض کر رہا ہوں, حضرت امام زین العابدین کی شان سے بات دور جا رہی ہے. داتا گنج بخش نے بیان کی. کس نے؟ نام کیا ان کا؟ اتنی زور سے تکرار کی ابھی بھی آپ بھول گئے. ہاں اب مزہ آیا, آج یہ اشواق کی آواز سب سے غالب ہو گئی. کیا نام ہے داتا گنج بخش کا؟ الحسنی والحسینی حجویری لاہوری. جی آپ فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ حضرت امام زین العابدین تشریف لائے سین حرم میں, کیونکہ طواف کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے. سین حرم میں تشریف لائے نا, تو اس وقت خلیفہ شام بن عبد الملک وہ بھی آیا ہوا تھا. اس نے طواف کیا, اجتماع اتنا تھا کہ اس کو حجر اسود کو چومنے کا موقع نہ ملا, اتنا رش تھا, لوگوں نے رستہ ہی نہیں دیا. تو وہ ویسے ہی طواف کرتا رہا, حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکا. آپ تشریف لائے تو دادا گنج میں کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے سے روشنی یوں پھوٹ رہی تھی جیسے چاند سے روشنی نکلتی, اور آپ کے لباس سے خوشبو پورے سین حرم کو معطر کر رہی تھی. آپ نے طواف شروع کیا, اور جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا, اور آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا بڑے آرام سے.
تو اس موقع پہ ہشام بن عبد الملک بھی دیکھ رہا تھا کہ میں نے جب طواف کیا تو مجھے کسی نے رستہ ہی نہیں دیا. تو اس کے جو ساتھ آئے ہوئے تھے نا لوگ، جو اس کے عالی موالی ہوتے ہیں نا ساتھ کئی خوش آمدید، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جس کے لیے لوگوں نے رستہ خود بخود چھوڑ، تو خلیفہ ہے، تو شہزادہ ہے، تیرے لیے کسی نے رستہ ہی نہیں چھوڑا، یہ کون ہے؟ تو جانتے بھی اس نے پتہ کیا کہا، مجھے نہیں پتا کون. حالانکہ جانتا ہے لیکن جھوٹ بولا. اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، کہ جانتے ہوئے بھی جاہل ہو گیا. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. اس موقع پہ فرزدق شاعر وہاں موجود تھا، بڑا مشہور عربی کا شاعر ہے. اس نے عربی میں ایک قصیدہ لکھا. کیا اس نے کہا؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ تو وہ ہے جس کی چال کو زرزمین بطحا پہچانتی ہے، اس کے قدموں کی چاپ کو بھی جانتی ہے. یہ کون ہے؟ نام تو کچھ دور کی بات ہے. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. بیت اللہ بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے یہ کون ہے. حرم بھی جانتا ہے یہ کون ہے. کون ہے؟ کہا سنو، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، یہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ ساری مخلوق میں سے بہتر ہے، ان کا یہ بیٹا ہے. ھذا التقی النقی الطاہر العالم، یہ وہ ہے جو پاک ہے، جو پرہیزگار ہے جی، جس کی شہرت ساری دنیا جانتی ہے. آگے کیا کہا اس نے؟ کیا تمہارے سامنے تو کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑتا. اس کی شان کیا ہے؟ یغدی حیاء و یغدا من محابتہ، حیا سے وہ نظریں نیچے جھکائے رکھتے ہیں لیکن لوگوں کی نظریں ان کے روب کی وجہ سے ان کے سامنے جھکی رہتی ہیں. وہ تو حیا کی وجہ سے نظر جھکاتے ہیں. یغدی حیاء و یغدا من محابتہ فما یکلم الا حین یبتسم، کہ ان سے کلام نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود تبسم نہ فرمائے، اجازت نہ دے، اس وقت تک وہ ان سے کلام نہیں کر سکتا. یہ داتا گنج بخش نے 24 اشعار لکھے ہیں کشف المعانی. حالانکہ آپ کی کوشش میں نے دیکھا ہے اسلوب یہ ہے کہ مختصر بیان کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جب امام زین العابدین کا یہ قصیدہ آیا نا تو 24 اشعار آپ نے درج کیے. اس میں کتنے اشعار؟ 24. ویسے اس کے ٹوٹل اشعار میں نے گنے ہیں. پہلے سید اللہ قاسم بدایونی صاحب ہیں، انہوں نے مرتب کیا، انڈیا کے ہیں، تو اس میں آگے 29. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے سارا قصیدہ اکٹھا کر دیا، لیکن ہم تک ایک اور ذریعے سے پہنچا ہے تو یہ 40 اشعار ہے ٹوٹل. اور امام عبداللہ بن اسد یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرزدق کی مغفرت کے لیے قصیدہ ہی کافی. فرزدق کی مغفرت کے لیے جب ہشام نے یہ قصیدہ سنا نا تو اس نے فرزدق کو قید کرنے کا حکم دے دیا. یہ بھی دادا صاحب نے لکھا ہے کشف المعانی کہ اس کو قید کر دو، کہ خلیفہ کے سامنے اس نے ایسی بات کی ہے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ فی البدیع قصیدہ لکھنا. کیا کہنا؟ فی البدیع، اسی وقت بغیر کوئی سوچے. ایک ہوتا ہے نا سوچ کے بڑی دیر سے لکھنا، اتنا ماہر شاعر، تو اسی وقت اس نے ساری صورتحال شعروں میں بیان کر دی. ہشام بن عبد الملک کے سامنے اس نے اس کو قید کرا دیا. امام زین العابدین کو خبر ہوئی کہ آپ کا قصیدہ لکھنے کی وجہ سے فرزدق کو قید ہو گئی ہے، تو آپ نے 12,000 درہم بھیجے. کتنے درہم؟ 12,000. سخی تھے نا. اعلیٰ حضرت جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ یا شاہ جواد. جواد یعنی بڑے سخی ہیں. تو 12,000 درہم بھیج دیے کہ لو بھائی ہماری تم نے منقبت لکھی، قصیدہ لکھا، لے لو یہ 12,000 درہم. اس نے جواباً واپس بھی جوا دیے فرزدق نے. اس نے کہا جی میں نے اور لوگوں کے قصیدے لکھے ہیں مال کے لیے، درہم و دینار کے لیے، یہ قصیدہ میں نے اپنی بخشش کے لیے لکھا ہے. یہ قصیدہ میں نے کائے کے لیے لکھا ہے؟ بخشش کے لیے لکھا ہے، لہٰذا مجھے پیسے نہیں چاہیے. آپ کو جب پیسے واپس پہنچے فرمایا نہیں، دوبارہ اس کو دو اور کہو اگر ہمیں راضی رکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ درہم قبول کرو، یہ پیسے قبول کرو، کیونکہ ہم بھی جسے دیتے ہیں پھر اسے واپس نہیں لیتے. ہم نے دے دیا، واپس نہیں لیں گے.